سلطان کیکاؤس السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں سوگت کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ بیبورت کہہ رہا تھا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، جب تک ارطغرل زندہ ہے ہم اس علاقے پر حکمرانی نہیں کر سکتے ہیں۔ علی جج کہتا ہے ہم پوری دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں، تمہیں لگتا ہے کہ ہم اس علاقے پر حکمرانی نہیں کر رہے ہیں؟ تم ارطغرل سے خوف زدہ ہو؟ بیبورت کہتا ہے میں ارطغرل سے خوف زدہ نہیں ہوں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ علی جج کہتا ہے میرے ان ہاتھوں نے بہت سے غداروں کا سر کچلا ہے، ارطغرل بھی ان میں سے ہوگا، لیکن پہلے مجھے ان سے کچھ کام چاہیے۔ بیبورت کہتا ہے اب سونے کا انتظار کر رہے ہیں، اگر عثمان کے واقعے جیسا بھی ہوا تو؟ علی جج کہتا ہے تو ایسا ہونے دے، تو میرے سپاہی بھی اس پر حملہ کرنے کے لیے، اسے تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اتنے میں ارطغرل سوگت پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل صاحب گورے سے اترتے ہیں تو درگیوس کہتا ہے میں نے درگیوس کو معلومات پہنچا دی ہیں، وہ کل صبح صندوق بھیج دیں گے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں بہت اچھے، یہ کہہ کر ارطغرل اندر چلا جاتا ہے۔ اندر علی جج کہتا ہے ارطغرل سونا کہاں ہے؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں میں سونا نہیں لایا۔ علی جج کہتا ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ تم سونا نہیں لائے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ملی کہ اگر مجھے سونا نہ ملا تو میں تمہارے قبیلے کو تباہ کر دوں گا؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں مجھے خبر ملی تھی، لیکن تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، میرے پاس ایک ایسی معلومات ہے، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے۔ یہ سن کر علی جج غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے تمہاری اتنی ہمت، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہارے قبیلے پہنچنے سے پہلے میں تمہارے قبیلے کو تباہ کر سکتا ہوں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں تمہیں اتنی جلدی بھی کیا ہے قبیلے کو تباہ کرنے کی؟ کیا تم سلطان کیسکاؤس کو نہیں چاہتے ہو؟ مجھے یقین ہے کہ ہلاکو خط والی رکاوی پر تم پر غصہ نکالے گا۔ علی جج غصے سے کہتے ہیں تمہاری یہ جرأت، اپنے سے بڑے معاملات میں مت پڑو اور اب تم اس کی قیمت چکاؤ گے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں اگر تم نے میرے قبیلے کو ذرا بھی نقصان پہنچایا تو ہلاکو خان کے غصے سے تم بچ نہیں پاؤ گے، کیونکہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو نہ تو تمہیں ہلاکو خان کے غصے سے بچائے گی بلکہ منگول ریاست کے تمام دروازے کھول دے گی۔ علی جج کہتا ہے تمہاری ذمہ داری سونا لانا تھا، اب تمہارے پاس ایسی کیا ہے جس سے سب حیران ہو جائیں گے؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں سلطان کیسکاؤس۔ یہ سن کر سب چونک جاتے ہیں۔ علی جج کہتا ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ تمہاری ذمہ داری تو سونا لانا تھا، تو تمہیں سلطان کیسکاؤس کیسے مل گیا؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں سفیر کے لوگ انہیں لے کر جا رہے تھے تو میں نے ان سے حاصل کر لیا، اب وہ میری حفاظت میں محفوظ ہے۔ علی جج کہتے ہیں تو اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں تھوڑا صبر رکھو علی جج، پہلے میری شرطیں تو سن لو، پھر میں کیسکاؤس تمہارے حوالے کر دوں گا۔ علی جج کہتے ہیں تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھ پر شرطیں لگانے کی؟ تم مجھ پر شرطیں لگا کر اپنے قبیلے کو مجھ سے بچانا چاہتے ہو؟ تم سونا نہیں لا سکے، اس لیے اب سلطان کیسکاؤس کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہو۔ پھر علی جج اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے ارطغرل کو گرفتار کر لو اور اس کے قبیلے پر حملہ کر دو، ارطغرل کو سوگوت کے درمیان میں سزائے موت دی جائے گی۔ پھر ارطغرل صاحب ایک انگوٹھی نکال کر علی جج کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سلطان کیسکاؤس میرے پاس ہے۔ پھر علی جج اپنے سپاہیوں کو روک لیتا ہے اور انگوٹھی کو غور سے دیکھنے لگتا ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں یہ وہی انگوٹھی ہے جب تم لوگوں نے اسے اور سلطان ارکدن کو سلطان بنایا تھا، اب تمہاری ساکھ کا انحصار میرے اوپر ہے، اب فیصلہ تمہارا ہے۔ یہ سن کر علی جج سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ پھر علی جج کہتا ہے بتاؤ شرطیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں پہلے تو تم میرے سپاہی کے ہتھیار واپس کرو گے اور تم سونے کا مطالبہ ختم کر دو گے اور میرے بھتیجے سلمان کو معاف کر دو گے۔ یہ سن کر بیبورت کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہو سکتا، سلمان نے کھلے عام میری نافرمانی کی تھی، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں اگر بیبورت کا عہدہ تم سے اوپر ہے تو میں اسی سے بات کرتا ہوں۔ یہ سن کر علی جج بیبورت کو کہتا ہے جب تم اکیلے ہو تو اپنے اندر دھیان کرو اور جب تم لوگوں کے درمیان میں ہو تو اپنے الفاظ پر دھیان کرو۔
علی جان کہتا ہے تو پھر یہی تمہاری شرطیں ہیں؟ ارطغرل صاحب کہتا ہے نہیں، میری آخری شرط یہ ہے کہ تم میرے بھائی گلداروں کو معاف کر دو گے اور مہر والا فرمان تیار کرو گے۔ علی جان مسکراتے ہوئے کہتا ہے تم جانتے کہ تم کیا مانگ رہے ہو؟ یہ صرف میرا خان ہی قبول کر سکتا ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم اچھی طرح سوچ لو کہ میں نے کیا مانگا ہے اور کس کا وزن بھاری ہے۔ یہ سن کر علی جان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ پھر علی جان کہتا ہے میں سب سے پہلے سلطان کیشکاش کو دیکھوں گا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں یقیناً تم دیکھو گے، پہلے میری شرطیں قبول کرو۔ علی جان سوچنے کے بعد کہتے ہیں مجھے تمہاری تمام شرطیں منظور ہیں۔ علی جان کہتے ہیں اگر یہ ایک چال ہوئی اور سلطان کیشکاش مجھے نہ ملا تو میں واپس آ کر تمہارے قبیلے کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں تم تیزی سے فرمان تیار کرو علی جان، تمہارا وقت کم ہو رہا ہے۔ ہلاکو خان سلطان کیشکاش کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر علی جان اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے جاؤ میری کاغذ اور میرا مہر لے کر آؤ۔ دوسری طرف جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ ارطغرل کے تمام سپاہی جنگل میں موجود تھے۔ بامسی کہہ رہا تھا جب علی جان ارطغرل صاحب کی تمام شرطیں مان لے گا تو ہم آپ کو اس جگہ چھوڑ آئیں گے جہاں سے ہم نے آپ کو حاصل کیا تھا۔ سلطان کیشکاش کہتا ہے اگر علی جان نے کوئی چال چلی تو ترگت کہتا ہے ہم انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کریں گے اور باقی اللہ پر چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد وہ سب چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف سوگت میں علی جان ارطغرل صاحب کی شرط کے مطابق یہ فرمان تیار کر رہا تھا۔ پھر علی جان وہ فرمان ارطغرل صاحب کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے اب مجھے وہ دو جو مجھے چاہیے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں چنار کے درخت والے جنگل میں جاؤ، وہاں تمہیں وہ مل جائے گا۔ علی جان کہتا ہے ہر چیز کے باوجود تم نے اچھا قدم اٹھایا ہے ارطغرل۔ علی جان کہتا ہے میں ایک طرف ہلاکو خان کی طرف سے ہوں، پھر ہم اکٹھے مل کر بہت بڑے بڑے کام کریں گے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں ہم نے دوستی والے ہاتھ کو کبھی مایوس نہیں کیا، اگر یہ دوستی والا ہاتھ ہوا تو ہم اسے تھام لیں گے، اگر یہ دشمنی والا ہاتھ ہوا تو ہم اسے کاٹ دیں گے۔ پھر علی جان سبوتائی کو کہتا ہے خفیہ صندوق لے جانے والے سپاہیوں کو کہو کہ وہ چنار والے درختوں کی طرف جائے، میں کونیا کی طرف جا رہا ہوں، تم سلطان کیشکاش اور صندوق لے کر وہاں آ جانا۔ یہ سن کر سبوتائی باہر چلا جاتا ہے۔ پھر علی جان ببورت کو کہتا ہے کیسا شاندار سودا تھا لیکن ہمیں فائدہ ہوا ہے۔ ببورت کہتا ہے یہ اچھا سودا نہیں ہوا ہے، بعد میں یہ سودا ہمیں نقصان دے گا۔ علی جان کہتا ہے تم اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو ببورت؟ اس بچے کو سلمان کو معاف کرنے کی وجہ سے تم ایسا کر رہے ہو؟ مجھے سلمان کی پریشانی نہیں ہے، مجھے گلداروں کی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ میں الباسی ہوں اور گلداروں مجھے اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ سن کر علی جان ہنسنے لگتا ہے۔ ببورت کہتا ہے آپ ہنس کیوں رہے ہو؟ علی جان کہتا ہے میں تمہاری بیوقوفی پر ہنس رہا ہوں، میرا اصل مسئلہ سلطان کیشکاش تھا۔ ایک دفعہ میں سلطان کیشکاش کو ہلاکو خان کی طرف بھیج دوں، پھر میں ہمارے تمام دشمنوں کو ختم کر دوں گا۔ ببورت پوچھتا ہے تو پھر آپ نے وہ فرمان کیوں دیا؟ علی جان کہتا ہے اگر وہ فرمان گلداروں تک نہ پہنچا تو یہاں نہیں آئے گا، کیونکہ تم الباسی ہو تو تمہیں اس بات کا یقین دلانا ہوگا کہ وہ فرمان گلداروں تک نہ پہنچے۔ اتنے میں سبوتائی کہتا ہے سپاہی تیار ہے۔ علی جان کہتا ہے میں کونیا جا رہا ہوں، تم سبوتائی کے ساتھ جاؤ اور سلطان کیشکاش کو لے آؤ۔ اگر تم دونوں نے کوئی غلطی کی تو مجھے بتانے کی زحمت مت کرنا، خود ہی وہاں مر کر آ جانا۔ یہ کہہ کر علی جان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سب کے جانے کے بعد ببورت کہتا ہے ینال بہادر کو کہو کائی قبیلے کے قریب وہ میرا انتظار کرے۔ ینال کہتا ہے کیوں سردار؟ ببورت کہتا ہے شاید وہ سلمان ہی ہوگا جو گلداروں کی طرف فرمان لے کر جائے گا، وہ سلمان کو پکڑ کر ہماری محفوظ جگہ پر لے آئے، ہم وہ فرمان گلداروں تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ دوسری طرف جنگل میں اورانوس اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود تھا تاکہ وہ منگولوں سے وہ صندوق حاصل کر سکے اور وہ درگیوس کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک تیر آ کر درخت کو لگتا ہے، درگیوس وہاں پہنچ چکا تھا۔ پھر درگیوس کہتا ہے تم بے وقوف میرے کھلی جگہ پر انتظار کر رہے ہو، لیکن دشمن اتنا بے وقوف نہیں ہے۔ پھر درگیوس گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے اور کہتا ہے میں تیزی سے حرکت میں آنا ہوگا۔ ارطغرل نے بتایا ہے کہ چنار کے درختوں والا راستہ بہت جلدی پہنچتا ہے، وہ حملے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ارطغرل صاحب اور سلمان قبیلے پہنچ جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر سب لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اسے ملنے لگتے ہیں۔ پھر عثمان اور گندوز پوچھتے ہیں آپ ان کے جال سے کیسے بچے بابا؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں اس دنیا میں دو ہی طاقتیں ہیں، ایک تلوار اور دوسرا دماغ، لیکن کوئی ایسی طاقت ایجاد نہیں ہوئی ہے جو دماغ کو ہرا دے۔ پھر ارطغرل صاحب وہ فرمان سلجاق خاتون کو پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اس فرمان میں لکھا ہے کہ گلداروں اور سلمان اب آزاد ہیں۔ یہ سن کر سب خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں
منگول اور دوسرے ڈاکو کسی بھی ہجرت والے قافلے پر حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے ابھی کے لیے صرف سلمان جائے گا اور ہمیں ایک اہم مسئلے کے بارے میں بات بھی کرنی ہے۔ سلمان میرے ساتھ آئے گا، آپ ہمارے قبیلے میں مزید اور وقت گزاریں، ضروری اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ آپ ہجرت کر سکتی ہیں انشاءاللہ۔ یہ سن کر سب بہت خوش ہو جاتے ہیں اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی ملک عرب میں پیدا ہوئے، سرزمین پر پہلے بیج انبیاء کرام میں مبعوث ہوتے رہتے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے اور حالات کے مطابق شریعت کی باتیں بتائی، لوگوں کو اللہ کی طرح بلایا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا۔ آخرت میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہوئے۔ آپ نے بھی وہی تعلیم دی جو سابقہ نبیوں نے دی۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ بچے کا نام محمد رکھا گیا، ایسا نام عرب میں کسی نے نہ رکھا۔ آپ نے جس زمانے میں پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ قبل کے معنی ہاتھی کے ہیں۔ یمن کا بادشاہ رہا کعبے پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ فوجی کو سپاہی ہاتھوں پر سوار تھے۔ ابرہہ کا مقابلہ کسی نے نہ کیا۔ خدا کا کرشمہ دیکھا کہ اللہ نے ابرہہ کو فساد کر دیا، اس کے بہت سی سپاہی ہلاک ہوئے۔ عرب میں دستور تھے کہ بچے پیدا ہوتے ہی داعیہ کے حوالے کر دیے جاتے اور وہ اپنے گاؤں لے جا کر اپنی نگرانی میں پرورش کرتے۔ بچے کھلی ہوئی ہوا میں پرورش پاتے، تندرست اور توانا رہتے، صاف ستھری زبان سیکھتے۔ زبان میں بات ہوتی، چنانچہ اس روایاتی دستیاب کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ کی حضرت آمنہ کے پاس لے آئی۔ کچھ عرصے بعد حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ کے دادا عبدالمطلب نے پرورش کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ حضرت عبدالمطلب آپ کے پیارے محبت کے ساتھ پرورش کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو لے لیا، ہر طرح سے آپ کا خیال رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سمجھدار ہوئے تو تجارتی سفر میں ابو طالب کے ساتھ جاتے تھے۔ ایک بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چراتے تھے، اپنے چچا کے گلوں کی رکھوالی بھی کرتے اور چرانے کے لیے جنگل لے جاتے۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ کئی تجارت سفر کیے، خرید و فروخت کی طریقے سیکھے۔ سفر کے دوران بھی بہت سی لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ مکہ میں ایک خاتون رہتی تھی، نام ختیجہ تھا۔ عورت تو تھی لیکن مصلحتین تھی، وہ بھی تجارت کرتی تھی اور اپنا مال ملک شام
بھیجتی تھی۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر سنتی کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامیاب تاجر ہیں اور آپ کی اعلیٰ صفات اور حسن اخلاق سے بھی واقف تھی۔ لوگوں کی زبان سے کہتے ہیں سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ دل میں کہنے لگی کہ ایسے راست باز اور سچے آدمی سے ملنا چاہیے، شاید وہ کاروبار میں مدد کر سکے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھیجا۔ حضور کرام صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کے گھر پہنچے۔ بی بی خدیجہ نے حضور کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی مال لے جا کر فروخت کریں، مجھے آپ جیسے شخص کی ضرورت ہے۔ حضور کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیشکش کے منظور کر لیا، چنانچہ تجارت کا مال لے کر شام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام مصرع آپ کی خدمت کے لیے عمرہ کر دیے۔ قافلہ روانہ ہوا۔ آپ ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں بصرہ کے قریب ایک یہودی عالم ربی رہتے تھے۔ آپ اس کے قریب سے گزرے، کچھ دیر تانے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ربی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب غور سے دیکھنا شروع کر دیا اور مصرع کو اشارے سے اپنے پاس بلا کر پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، یہ ایک شخص کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ ربی نے کہا، خدا کی قسم، اس درخت کے سائے تلے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب اس شخص کی نبوت ملتی۔ شام کے وقت سے واپس لوٹے۔ مال فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل کی آپ نے حضرت خدیجہ کے حوالے کی۔ حضرت خدیجہ نے مصر سے سفر میں پیش آنے والا حالات دریافت کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا۔ مصرع نے سفر کے دوران پیش آنے والا واقعہ اور آپ کے صلاح کردار کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ مصری نے جو باتیں بتائی اس سے آپ رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہوئیں اور حضور کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکشی منظور کر لی۔ آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ 15 سال کا فرق تھا۔ نکاح ہو گیا۔ تقریباً حضرت حمزہ، حضرت ابو طالب، حضرت ابو بکر صدیق اور برداران قریش شریک ہوئے۔ حضور کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ شادی کے بعد حضور کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا خیال رکھتے، بے کسوں کی مدد فرماتے تھے۔ سودا لوگوں کے کام آتے تھے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حسن اخلاق کے قائل ہو گئے۔ ہر شخص آپ کی تعریف کرتا تھا۔ بن خلیف افضول، یوں تو ساری عرب میں گمراہی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف بد نظمی اور انتشاری کے حوالے پائے جاتے تھے۔ کمزوروں کا گمراہ ہر طرف بدنظمی اور نشانی کا ماحول پایا جاتا تھا۔ کمزوروں کے اتنا دو بھری ہوئی چکا تھا، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مکہ کے حدود میں بھی کچھ ایسی قسم کی حالت پائی جاتی تھی۔ باہر سے کوئی تاجر مال لے
کر آتا تو لوٹ لیا جاتا یا مال خرید کر رقم نہیں دیتے کوئی کسی کا حق دبا بیٹھتا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان غریبوں کے باعث بہت دکھ پہنچا تھا۔ مکہ کے سنجیدہ اور انصاف پسند ان لوگوں نے خلق افسوس کے نام سے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر ایک مظلوم کی حمایت کی جائے جو شہر مکہ کے حدود میں پایا جائے، خواہ وہ دہی کا باشندہ ہو یا اجنبی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بہت پسند فرمایا۔ خانہ کعبہ کی ازسرنو تعمیر۔ یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی حصہ لیا۔ خانہ کعبہ جس حالت میں آج نظر آ رہا ہے، پابندی اور خوبصورتی کے اعتبار سے قدیم کعبہ سے بہت فرق ہے۔ صدیاں گزر گئیں، آج بھی اللہ کا یہ گھر قائم ہے۔ ابھی ایسا ہوتا تھا کہ خراب موسمی حالت اور بارشوں کی وجہ سے عمارتیں بوسیدہ ہو جاتی تھیں تو مرمت کروانے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ جب سرکار عالم عمر مبارک 35 سال تھی تو ایک مرتبہ پھر صرف پیش آئی تو تعمیر کا کام شروع ہوا۔ کام تو مکمل ہو چکا، صرف سنگ سواد رکھنے کی باری آئی۔ سنگ سواد رکھنے ہر شخص کے لیے ایک اعلی اعزاز تھا۔ سرداروں میں سے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اس کے ہاتھ میں آئے۔ اس کے لیے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ چکی تھی۔ بعد میں اتفاق رائے سے یہ بات منظور آئی کہ اگلے روز صبح سویرے سب سے پہلے جو شخص کعبہ میں داخل ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا، ہم مان لیں گے۔ دوسری صبح سرکار عالم کو کعبہ کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر سب نے ایک آواز ہو کر کہا، صادق آ گئے، امین آ گئے۔ سرداروں نے فیصلہ کرنے کی اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالت مقرر ہونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی۔ درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھوں سے سنگ سواد رکھا اور اس کو کونے سرداروں سے پکڑوا کر حجرۃ اسود کو خانہ کعبہ تک لے گئے، اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منصفانہ فیصلے کی سب نے تعمیر کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ اور ہر وقت عبادت الہی میں گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ خضر کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہر لمحے اللہ کا ذکر زبان پر اللہ کا ذکر رہتا تھا۔ مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، یہاں ایک غار ہے۔ یہ جگہ بالکل سنسان ہے۔ یہ غار ہرا کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن اس غار میں گزارتے، اللہ کا ذکر کرتے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی میں مشغول تھے کہ اچانک ایک نورانی جسم نمودار ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ فرشتے نے کہا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیال نہ تھا، ایسا محسوس ہوا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری قوت سے دبا رہا ہے۔ پھر آواز آئی، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیا پڑھوں؟ جواب ملا، پڑھو، اے رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو
خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیں آپ وسلم کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسانوں کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ پر نازل ہوئی۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت رسائی پر فائز ہوئے۔ اللہ کے رسول گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے غار حرا میں جو کچھ ہوا آپ نے سنا دیا۔ حضرت خدیجہ نے جیسے ہی آپ کی زبان مبارک سے سنا فوراً ایمان لے آئیں اور فرمایا خدا کی قسم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کا کام آتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، ناظروں کا خیال رکھتے ہیں، مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، بے بہودہ باتیں نہیں کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور واقعہ بیان کیا۔ وہ لازمی کتابیں کے علم سے پکارا انہوں اٹھ پاک ہے، پاک محمد پیغمبر ہے، پریشان نہ ہو۔ حضرت خدیجہ البکری، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ جو آپ وسلم کے غلام تھے اور دیریانہ رفاقت حضرت ابوبکر صدیق حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے زیر اسرار خلفاء کے لوگوں کو بھی دائرہ اسلام میں لے آئے، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعید بن وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ ایمان لانے والوں میں اضافہ ہی ہوتا رہا حتیٰ کہ مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی۔ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کو مرکز بنا لیا۔ 3 برس تک اشاعت اسلام کے کام خفیہ طور پر جاری رہا۔ چوتھے سال حکم الہ صادق ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت دیا گیا اور وہ حضرت علی کی پرورش نہ کرے۔ اس آیت کا نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیہ تبلیغ کرنے لگے۔ اس کے بعد پھر خدا نے حکم دیا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراتے رہے۔ حکمت کی تعلیم کرتے ہوئے اس گھر میں ایک ضیافت کا اہتمام کیا اور اپنے رشتہ داروں کو مدعو کیا۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا میں وہ چیز لے آیا ہوں جس میں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں سے پوچھا ایک نیک کام ہے، اس میں کوئی میرا ساتھ دے گا؟ مجلس میں خاموش چھا گئی، جواب کسی سے نہ بن پڑا۔ اچانک حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں عمر میں کمیز ہوں لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر لوگ ہنس پڑے، کچھ نہ تو مذاق بھی اڑایا۔ مجلس رخصت سے ہو گئی اور ایک اور موقع پر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیزوں کو متوجہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفات پر چڑھ کر اور قریش کے لوگوں کو ہر ایک کا نام لے کر پکارنا شروع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس غباری کے پیچھے ایک مسلح لشکر جمع ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا مجھے سچا سمجھو گے؟ لوگوں نے جواب دیا تم صادق اور امین پائے ہو تو جو کچھ کہے گا سچ کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو ایک خدا کی جانب
لاتا ہوں اور تمہارے دلوں میں جو وہم ہے میں اسے دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ کفر شرک سے باز آ جاؤ، ایک خدا پر ایمان لاؤ، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ تم اس دن سے ڈرو جب خدا کے سامنے حاضر ہوگے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ قریش ایک آپ کی زبانی بات سن کر حیران رہ گئے اور باپ دادا کے دین اور بت پرستی کے خلاف آوازیں سن کر طیش میں آ گئے۔ آپ کے چچا ابو لہب غصے ناک ہو کر کہنے لگے، کیا اس غرض سے تو نے ہم سب کو جمع کیا تو سوائے ہو گیا؟ اس نے جتنی بھی باتیں بتائی اس پر کسی نے توجہ نہ دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں اور بت پرستی کے خلاف بولنا شروع کیا تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں شامل عتبہ بن ربیعہ بھی تھے اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، ہم اپنے باپ دادا کی طرح پر ہیں، تو تم نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دی ہے، گھروں میں جھگڑا پیدا ہو گیا ہے۔ ایک شرط پر تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ شرط یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کی دین کو جنانا کہو اور ہمارے منصوبوں کو برا نہ کہو۔ جو کچھ مانگو گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جتنی دولت مانگو گے ہم دینے کے لیے دیں گے۔ بادشاہ بنیاد پسند کرو تو بادشاہ بنیں گے، ہر کام میں تمہاری مرضی ہوگی، بغیر تمہاری مرضی کے کوئی کام نہ کریں گے۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کی، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، مگر مجھ پر وحی آئی ہے کہ تمہارے مسعود ایک خدا ہے، اس لیے اس کی طرح رجوع کرو اور اسی سے معافی مانگو۔ وہ اور افسوس ہے مشرکوں پر جو خیرات نہیں دیتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بہت بڑی اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ سے فرمایا، اتبا تم سن چکے ہو، اب جو راستہ تمہیں بہتر ہو وہیں احتیاط کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ جاتے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ ایک مرتبہ حج کے دوران رحمت العالمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عمرہ معمول کے مطابق تبلیغ حق کے لیے منی تشریف لے گئے، جہاں عرب کے کونے کونے سے زائرین آتے ہوئے تھے۔ دعوت توحید دیتے ہوئے ایسی مجلس میں پہنچے جو بڑی عظیم اور باوقار تھی، چنانچہ مذہب اور جہاد اشخاص بات چیت میں مصروف تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور ان سے پوچھا، اے بیت اللہ کے مہمانوں، تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ جواب ملا، ہم شیبان بن سبلہ کی اولاد ہیں، ہم فارس کے پڑوسی ہیں اور کسری کے زراسر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس قبیلے سے واقف تھے، ان سب کو پہچان گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے تو میں ان سے بات کروں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے تفصیلی سے گفتگو کی اور حالات سے آگاہ کیا، پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے، میں تم کو ایک بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ سوائے اللہ کے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو بنو تاکہ
میں اللہ کی احکامات بغیر کسی رکاوٹ پہنچا سکوں۔ آپ وسلم نے فرمایا، قریش نے اللہ کی احکامات کی کلی خلاص مخالفت کی ہے، اس کے رسول کو جھٹلایا، غلط بات پر قائم رہے، سچ کا انکار کیا۔ اللہ بے شک تمہاری باتوں سے بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام مفروق تھا پوچھا، اور کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے چند آیات تلاوت فرمائی جن میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو، بے حیائی کے قریب بھی نہ بھٹکو، خواہ وہ پوشیدہ ہو یا ظاہر۔ جن کی خون اللہ نے حرام کیا ان کا ناحق قتل مت کرو، یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ، ناپ تول انصاف کے ساتھ کیا کرو، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو۔ مفسرین کریم کی یاد سن کر بول اٹھا، اے قریش بھائی، جو تم نے سنا کتنا پیارا کلام ہے جو دل میں اترا چلا گیا، یقیناً ایسا کلام زمین والوں کو نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم، جو کچھ تم کہتے ہو اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ جن لوگوں نے تمہیں جھٹلایا ہے وہ تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی ریاست پر لانے اور برائی سے روکنے کے لیے تبلیغ کرتے رہے۔ کفار قریش تو پہلے ہی سے دشمن بن چکے تھے اور کئی بار حضرت ابو طالب کے پاس شکایت لے گئے تھے۔ پھر ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے ابو طالب، آپ سن رشید بزرگ ہیں، ہم سب آپ کی قدر کرتے ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں، وہ ہمارے منصوبوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، اب ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آپ انہیں ایسا کرنے سے باز رکھیں یا ان پر ایسے دست شفاعت اٹھا لیں اور ان کی مدد نہ کریں۔ حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تشریف لائے تو حضرت ابو طالب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ تشریف لے بلایا، آپ تشریف لائے تو ان سے کہا، میرے بھتیجے تمہارا قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، تمہارے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے تھے، ذرا میری جان کا بھی خیال کرو اور اپنی جان کا بھی، اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی میرا داہنا ہاتھ میں سورج اور باتیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور مجھ